ذرے تک تو دیکھتے ہیں تو بھی بیکار نہیں. زمین، سورج، چاند، درخت، پتے، درخت نہ ہوئے ہلے نہیں، ان سے آکسیجن نکلتی، وہ حضرت انسان لیتے ہیں، ان سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے تو جا کے درختوں کی پرورش اس سے ہوتی ہے. کوئی چیز بھی بیکار نہیں دکھائی دیتی، ہر چیز کائنات میں فٹ ہے کیل کانٹے کی طرح. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سمجھداروں اور عقل مندوں کی پہچان بتاتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک سماوات اور ارض، زمین اور آسمانوں کی تخلیق میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کی تبدیلیوں میں، لآیات لأولی الالباب، سمجھداروں کے لیے ایک نشانی. عبرت پکڑنے والا چوٹی سے بھی عبرت پکڑتا ہے، سمجھ رکھنے والا ہر چینج میں کوئی نہ کوئی چیز تلاش کرتا ہے، سوچتا ہے، فکر کرتا ہے کیا، کیوں ہے، کیسا ہے، وجہ کیا ہے. فرماتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے ایکسچینج میں، ان کی تبدیلی میں، لآیات لأولی الالباب، سمجھداروں کے لیے کچھ نشانیاں ہیں. سمجھدار کون ہیں؟ ان کی تعریف کرتے ہیں، الباب اولی الالباب الذین یذکرون اللہ، وہ سمجھدار وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. الذین یذکرون اللہ، وہ سمجھدار، اولی الالباب، سمجھداروں کے بھی سمجھدار. اولی الالباب وہ سمجھدار وہ ہیں جو یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. کب؟ نماز میں، روزے میں، صبح میں، شام میں. بڑی اچھی بات کہتے ہیں، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں. انہی تین پوسچر میں آدمی رہتا ہے، اس کے علاوہ نہیں رہتا. کیوں؟ الٹے سر بھی آج کل لوگ رہتے ہیں. کون رہتے ہیں وہ؟ جوگا ہوگا والے، وہ سر نیچے کر کے، لیکن وہ بھی کھڑے ہی رہتے ہیں، چاہے الٹے کھڑے رہیں یا سیدھے کھڑے رہیں، وہ بھی قیام ہے. فرماتے ہیں سمجھداروں کے لیے کچھ نشانیاں ہیں، اور وہ سمجھدار کون ہیں؟ اولی الالباب کون ہیں؟ یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. کب؟ قیام میں ہوں، یا قعود میں ہوں، یا علی جنوبہم، یا اپنے بستروں پر. یہ تین پوسچر ہیں. اس کے معنی کیا نکلے؟ یعنی ہم وقت، ایوری ٹائم، اینی ٹائم، کوئی وقت بھی نہیں خالی ہوتا، ہم وقت اللہ کی یاد میں لگے. اور اللہ کی یاد میں ہم وقت کون ہوگا؟ کسی کی یاد ہم وقت کون کرتا ہے؟ پیر کا بتایا ہوا وظیفہ آدمی صبح شام کرتا ہے، مینیجر کی بتایا ہوا حساب کتاب، آفیسر کا بتایا ہوا حساب کتاب ٹائم کرتا ہے، استاد کا بتایا ہوا سبق بچہ اسکول سے آ کر تھوڑے ٹائم یاد کرتا ہے، بیوی کو کبھی کبھی یاد کرتا ہے، بچے کو جو سامنے آ جاتا ہے ہمکتا ہے تو گود میں لے لیتا ہے، درہم و دینار کی محبت اسے کبھی کبھی گن لیتا ہے، گڑبڑ تو نہیں ہوا. ہم وقت کس کو یاد کریں گے اور کیسے یاد کریں گے؟ کیا یہ بات خیالی طور پر ممکن ہے کہ ہم وقت کسی کو یاد کیا جائے؟ آپ جسے سب سے زیادہ محبت کرتے ہوں گے، کیا ہم وقت اس کی یاد میں غرق رہتے ہیں؟ شاید نہیں. تسبیح پھیرنے والا کوئی ٹائم تسبیح پھیر لیتا ہے، لیکن ہم وقت کھڑا بھی ہو، بیٹھا ہو، چاہے لیٹا ہو، کسی حال میں ہو، اس کی یاد میں ہو. وہ کیفیت نہ خیالی ہے، نہ وہ کیفیت لائی جا سکتی ہے، نہ وہ کیفیت آتی ہے، بلکہ وہ کیفیت عشق کی کیفیت ہو، جس کی یاد دل میں چپ جائے، جس کی یاد دل کی دھڑکنوں کے ساتھ لگ جائے، جس کی یاد ایسی ہو جائے جو بھلائے نہ. کیا سن؟ یاد کی کیفیت ایسی ہونا جو بھلائے نہ بھولے. پھر وہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ چاہے آدمی کھڑا ہو تب بھی وہی، بیٹھا ہو تب بھی وہی، سویا ہو تب بھی وہی، جس حال میں ہوگا وہی، دوسرا کچھ بھی نہیں، وہی دوسرا کچھ بھی نہیں. دوسرا آیا گڑبڑ ہوا معاملہ، دوسرا آتا ہی نہیں. وہ ذکر قلبی ہے جو قلب کے اندر چھپ جائے. سمجھدار وہی ہیں جو دل میں اسی کو جگہ دیتے ہیں جو نفع بخشنے والی ہو، جو تعلق جوڑنے والی ہو، جس سے تعلق جڑنے والا ہو، جس سے تعلق دائمی رہنے والا. انسان سمجھدار یہ جانتا ہے اولی الالباب وہی ہوگا. بیوی کا تعلق، وہ مری آپ مرے، نکاح ختم، تعلق ختم، سب نہیں ہوتا. کچھ دن کے بعد بھائی لوگ دوسری سوچنے لگتے ہیں کرنے کی. بیٹا مرا، لے جا کر دفن کر آئے. آپ خود اپنا خون پسینہ کر کے، چاہے حلال یا حرام کما کر، باپ ماں اپنے چھوڑ کر، وطن اور سب کچھ چھوڑ کر یہاں آ کر 4 پیسے کما کر لے کر جاتے ہیں. کل مریں، دوسرے دن گھر میں نہیں رہنے دیں گے، لے جا کے قبر میں دفن کر دیں گے. نہیں کریں گے. کتنے پیارے ابو ہوں آپ، چاہے کتنے پیارے بیٹے ہوں، چاہے کتنے عزیز شوہر ہوں، کوئی ایک دن بھی آپ کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. سڑے گا، بدبو کرے گا، لاش ہے، یہ لے جا دفن. دوسرے دن آنسو بھی رک جائیں گے. آج اگر کھانا نہیں کھایا تو کل کھانا بھی کھائے گا، اس کی میراث بانٹے گا، اس کے چیتھڑے ادھیڑے گا، اس کے بستر توڑ ڈالے گا. وہی محبوب بیٹا جس کے لیے پردیس گیا، وہی محبوب بیوی جس کے لیے اپنا خون جلایا، سب بے وفا ہو جائیں گے. جس سے بے وفائی کی تھی اسی خدا کے پاس چلا جائے گا. نہیں، بے وفاؤں سے وفا کی تھی،
بے وفاؤں کے لیے اپنی خون اپنی ہڈیاں اور بوٹیاں گلائی تھیں. یہ سارے بے وفا اب اس کے مال گنیں گے بیٹھ کر, اس کے کپڑے نشان تک مٹائیں گے. کپڑے فقیر کو دے آؤ, یادگار بھی گھر میں قائم نہ رہے اس کی. عورت ہوگی دوسرا شوہر کھوجنے لگے گی, شوہر ہوگا دوسری عورت کھوجنے لگے گا. وہ جو اس حال میں بھی ہاتھ سلامت رکھ رہا تھا, جو اس حال میں بھی اس بے وفائی کے حال میں پیر سلامت رکھ رہا تھا, آنکھوں کو اندھا نہیں کر رہا تھا, وہ باوفا اس کے لیے آسمانوں پر بیٹھا تھا. اس کے لیے اس دل میں اس عرش پہ کوئی جگہ نہیں تھی, وہ تو اس عرش پہ بیٹھا ہوا ہے. جی اس عرش پر تو یہ ملکہ بیٹھی ہیں جو گھر میں بیٹھی ہیں, کل ڈھکیل دیں گی اس عرش کو بھی فرش کو بھی. اس عرش پہ تو مال درہم و دینار بیٹھا ہے, یہ بھی ایک عرش ہے. کیا ہے؟ یہ بھی ایک عرش ہے. اگر وہ عرش عظیم ہے تو یہ بھی عرش ہے. اگر وہاں خدا استوا کرتے ہیں تو یہاں بھی استوا کرتے ہیں. لیکن افسوس مشرک یہاں پتہ نہیں کن کو بٹھائے ہوئے ہے جو سب ساتھ چھوڑ کر چلے جائے. نہیں, ارے چند گھنٹے اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں, چند منٹ اس کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں. ہم اس چکر میں کب لے جائیں, کب اتنی زور سے مٹی دباویں کہ پھر کہیں نکل کے ابھرے نہیں گئے, یا اس کے سڑنے کی مہک نہ ابھرے نہیں کہیں خود نکل کر چلا ہے. یہ بے وفا, یہ بے وفاؤں کے ساتھ ایسی وفا, اس وفادار کے ساتھ کوئی وفا نہیں. لیکن جس کے دل میں وہ وفادار گھس جاتا ہے تو ایک لمحے کے لیے اسے چین نہیں ہوتا. دل کی ہر دھڑکن پر وہی ہوتا ہے, دل کی ہر دھڑکن اسی کے ساتھ ہے, ہر صدا وہی آتی ہے, سانس کی ہر نیچے اوپر ہونے والی حرکت اسی کے نام کے ساتھ. اور یاد یاد یاد, اتنی یاد کہ کوئی لمحہ چین نہیں. ان کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں. اولی الالباب وہ ہیں, سمجھدار وہ ہیں, لیکن یہ بات ایسے نہیں آتی, لانے سے نہیں آتی. یہ کچھ ایسی چیز ہے جو خود آتی ہے. جی خدا وہ نہیں جو لایا جا سکے. خدا کو لا سکتے پکڑ کے کیا؟ جی جو خدا پکڑ کر لایا جا سکے وہ خدا ہی نہیں. نہیں, جو خدا پکڑ کر لایا جا سکے وہ خدا نہیں. جس کی پکڑ میں آپ ہوں گے وہ خدا ہو سکتا ہے, جو آپ کی پکڑ میں آ جائے وہ خدا نہیں. جی وہ سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں, کوئی چیز ان کا احاطہ نہیں کرتی. بہرحال کہتے ہیں یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, چاہے کھڑے ہوں, چاہے بیٹھے ہوں, چاہے لیٹے ہوں, ان اینی پوسچر, جسی حال میں ہوں, جس کیفیت میں ہوں, اس کی یاد میں, اسی حال میں غرق ہوتے ہیں, اسی یاد میں ہوتے ہیں. اور میں نے عرض کر دیا کہ وہ یاد جو ہمہ وقت ہو رہی ہو وہ تسبیح کے بس کی نہیں, زبان کے بس کی نہیں. نہیں بات کریں گے نا آپ, نہیں بات کریں گے, کھائیں گے نہیں کھائیں گے, سوئیں گے نہیں سوئیں گے, بیٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے, کسی کے پاس جائیں گے ملنے کو نہیں جائیں گے. ہمہ وقت کیسے ممکن ہے کیا؟ لیکن وہ ممکن ہے. کب ممکن ہے؟ جب یہاں لگ جائے. جس کی زبان پہ لگی ہے اس سے ممکن ہے. کس سے ممکن ہے؟ جس کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ لگ جائے. وہ چاہے کہیں ہوگا اسی یاد میں. جیسے دل میں دنیا بس جاتی ہے تو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تب بھی وہی یاد آتی رہتی. نہیں آتی؟ آتی کہ نہیں آتی؟ کیوں ذرا صاحب, اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ ہاتھ پیر دھونے کے باوجود, نیت کرنے کے باوجود, مصلی پر کھڑے ہونے کے باوجود, زبان سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے باوجود یہ کسی اور کی یاد میں رہ سکتا ہے, تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہاتھ سے گاڑی چلانے پر, لوگوں سے زبان سے باتیں کرنے پر, جی کیسی بھی مجلس میں رہنے پر یہ اسی یاد میں رہ سکتا ہے. نہیں رہ سکتا, ایک کا الٹا دوسرا ہو سکتا ہے. ہر پوسچر میں اور ہمہ وقت اگر کوئی یاد میں لگا رہ سکتا ہے تو وہی سمجھدار جو دل سے پیار کرتا ہے, جس کے دل میں اس محبوب حقیقی کا پیار گھس گیا ہو, اس کے اسم, اس کے نام کی رٹ وہاں لگ گئی ہو. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, اور فکر کرتے رہتے, سوچتے رہتے تخلیق کائنات کے بارے میں, تخلیق کائنات پر فکر کرتے. یہ کیوں پیدا کیا گیا, یہ کیوں پیدا کیا گیا, یہ کیوں پیدا کیا, کیا وجہ ہے, کیا بات ہے, یہ کس کام ہے, یہ کس کام, فکر کرتے, غور کرتے, سوچتے رہتے. سوچنے کے بعد ایک نتیجہ برآمد ہوتا ہے. کیا؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض. جب چاروں طرف ساری کائنات کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے تو چلا پڑتا ہے, ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے اللہ تو نے ان میں سے کسی چیز کو بھی باطل نہیں پیدا کرا, بیکار کسی چیز کو نہیں پیدا کرا. ہر شے اپنے کام اپنی ڈیوٹی میں لگی, کوئی شے حکم خداوندی سے ایک لمحے کے لیے بھی اعراض نہیں کرتی, آگے پیچھے نہیں. پھر چلا اٹھتا ہے, ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے اللہ اس پوری کائنات میں سے کسی چیز کو بھی تو نے بیکار نہیں پیدا کیا. ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک, پاک ہے تیری ذات, فقنا عذاب النار, بس بچا لے مجھے جہنم سے. یہ کہنے کی ضرورت کیا ہوئی؟ یعنی بیکار ہے تو ہم ہی ہیں, جو کام ہمارا ہے اس میں ہم نہیں ہیں. دیکھتے کیا آپ کا بھی کچھ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں. چونٹا بیکار نہیں, چوٹی بیکار نہیں, زمین بیکار نہیں, آسمان بیکار نہیں, کوئی شے بیکار نہیں, حتیٰ کہ ایک ذرہ بیکار نہیں. پھر آپ ہی بیکار کیوں ہوں گے؟ آپ کا بھی کچھ کام ہوگا نا. کیا کام؟ کھانا پینا سو جانا. جی ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری, کھاؤ پیو موج اڑاؤ. سور بھی تو یہی کرتا ہے, نہیں کرتا؟
سور بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، اپنے جوڑے کے ساتھ مباشرت کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے۔ اگر یہی کام آپ کا بھی ہے تو آپ میں اس میں سور میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے کچھ کیا؟ نہیں۔ خلق السماوات والارض کے بارے میں فکر کیا آپ نے؟ کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ کوئی چیز بیکار نہیں۔ خالی بیکار ہوں گے تو آپ نہیں، آپ بھی بیکار نہیں ہوں گے نا، آپ کا بھی کچھ کام ہوگا۔ اگر جو دنیا کہہ رہی ہے ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو موج اڑاؤ، تو ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری والوں سے سوال کرو، پوچھو کہ کھاتا پیتا موج کرتا سور بھی ہے، گدھا بھی ہے، بیل بھی ہے۔ اے حضرت انسان، ساری دنیا کو ٹیم کرنے والے، ساری دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچانے والے، سارے عالم پر بادشاہت کرنے والے، ساری دنیا کو اپنے قدموں میں محکوم کرنے والے، ساری کائنات پر قبضہ کر کے بھی مطمئن نہ ہونے والے، چاند کو بھی پکڑنے والے اور مریخ پر بھی قبضہ کرنے والے، 7 طبق زمین کے اندر بھی پہنچنے والے، اس کے آسمان پر بھی چڑھنے کی کوشش کرنے والے، بتا تیرا کوئی کام ہے کیا؟ یہی کرنا ہے؟ تو بیکار پیدا کر دیا گیا، تیرے لیے زمینوں کو مسخر کر دیا گیا، آسمانوں کو مسخر کر دیا گیا، ہواؤں کا سینہ تجھے پھڑوا دیا گیا، دریاؤں کا کلیجہ تو چیرتا چلتا ہے، شیر تیری انگلیوں پر چلتا ہے کہ اشارے پر چلتا ہے، چیتے باغ بھالو تجھ سے ڈرتے ہیں، ساری کائنات کا مالک تو بیکار ہے، اور ہے تو کیا اس معیار پر گرنا چاہتا ہے جس معیار پر سور ہے، گدھا ہے اور بیل ہے؟ اس لیے کہ یہ بھی کھاتے پیتے موج کرتے نا، آپ بھی کھاتے پیتے موج کرتے، کچھ فکر اور فرق ہے کچھ کیا؟ آپ بھی جاتے صبح ڈیوٹی کرے آتے، وہ بھی کھل جاتی چرتی ہے، وہ بھی جا کر پیخانے کھا لیتی ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، آپ بھی کچھ درہم و دینار کما لاتے ہیں، شام کو مرغی روٹی کھا لیتے، اسے بھی نشہ سوار ہوا، اپنے جوڑے کے ساتھ اس نے مباشرت کر لیا، آپ کو نشہ سوار ہوا موج کے نام پر، اپنی بیویوں کے ساتھ گھومنے لگے، ذرا اور اونچے اٹھے اس سور کی طرف، کہاں چلے گئے؟ بینکاک چلے گئے، لندن چلے گئے، امریکہ چلے گئے، فاحشہ عورتوں ساتھ وقت گزار لیا ہے آپ کا، یہ بھی میری والا مسئلہ، یہ بھی میری یوں حل ہوتا ہے۔ اس سور کو اپنے مالک کے گھر میں پانی پینا تھا، کہیں پی لیتی ہو، آپ بھی جو چاہتے ہیں پی لیتے ہیں، کبھی کوکولا پی لیتے ہیں، کبھی بیئر پی لیتے ہیں۔ بی میری کا ترجمہ یہی اسی سور کی طرح، وہ بھی تھک جاتی ہے تو سو جاتی ہے جا کر، آپ بھی تھک جاتے ہیں تو ایئر کنڈیشن مکان میں جا کر لے، جس چیز کو آپ کی انگلیوں کے اشارے کے لیے بنا دیا گیا، جس شیر کو آپ کی انگلیوں کے اشارے کے ذریعے مسخر کر دیا گیا، ہر چیز کی تسخیر آپ کے لیے کر دی گئی، کیا مسخر ہونے والی چیز اور جس کے لیے مسخر کی گئی دونوں برابر ہو جاتی ہیں کیا؟ لیکن انسان آج کامیاب اپنے کو اسی میں سمجھتا ہے، اچھی طرح سو لیتا ہے، اچھے جوڑے کے ساتھ مباشرت کر لیتا ہے، سمجھتا میں خوش ہوں۔ ہاں اسی طرح تم خوش ہو جیسا ایک سور تگڑا تنومند خوش ہے، جیسا ایک گدھا تنومند خوش ہے، جیسا ایک بیل اور ہاتھی تنومند خوش ہے۔ کیا تمہاری اس کی قدریں مشترک ہو گئی کیا؟ اگر وہ تمہارے کام کی ہے، گائے تمہیں دودھ دے دیتی ہے، بیل تمہارے اشاروں پہ تمہارا کھیت جوت دیتے ہیں، ہاتھی تمہارے لیے سواری کا سامان بن سکتی ہے، شیر تمہارے اشاروں پر چل کر بہت سے کام تک لا سکتا ہے، بجا لا سکتا ہے، ایک ذرہ بھی تمہارے لیے کام آ سکتا ہے، ساری کائنات تمہارے اشاروں پر چل کر کامیابی کا ثمر پیدا کر سکتی ہے۔ تم کس کام کے ہو؟ سب کو نچانے کے لیے ہو، سب کو گھمانے کے لیے ہو، سب کو استعمال کرنے کے لیے ہو، تم کس لیے استعمال کے ہو؟ تمہیں کس کام کا ہو؟ نہیں۔ بہرحال جب وہ فکر کر لیتا ہے، کون؟ ہم اور آپ نہیں، جس نے کبھی اس مضمون میں نہیں سوچا، وہ نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ ذکر ان لوگوں کو کر رہا ہے جن کو اولی الالباب کہہ رہا ہے، ہم تو شاید ناسمجھوں میں سے ہوں گے۔ سمجھداروں کا ذکر جو کیا گیا تو سمجھدار سوچتے ہیں، سمجھدار جو ہمہ وقت یاد الہی میں غرق ہیں، محبوب معبود معشوق کی یاد میں غرق ہیں، وہ جو کبھی سوچتے ہیں تو چلا اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے کسی چیز کو باطل نہیں پیدا فرمایا، ہر کو کام سے لگایا، ہر اپنے کام میں لگا ہے، سبحانک پاک ہے تیری ذات، فقنا عذاب النار، لگتا ہے جس کام سے تو نے مجھے پیدا کیا تھا میں اس کام کا نہیں نکلا، مجھے جہنم سے بچا لے۔ جب جو چیز کام کی نہیں ہوتی وہ بے کام کی جگہ ڈال دی جاتی ہے۔ جی میں نے کبھی کہا بھی تھا کہ وہ جو بے کام کی چیز ہوتی ہے، جو کام والی نہیں ہوتی، اسے کچرے خانے میں ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ایک بڑا مضبوط کچرا خانہ ہے، وہ جہنم ہے۔ جو بے کام کی چیز ہوگی اسے اس کچرے خانے میں ڈالیں۔ نہیں، ارے یہ کام کا نہیں رہ جائے گا تو کہاں ڈالیں گے؟ کچرے خانے میں ڈال دیں گے؟ نہیں ڈال دیں گے۔ یہ قلم کام کا نہیں رہے گا، اسے کچرے خانے میں ڈال دیں گے؟ نہیں ڈال دیں گے۔ آپ ڈالتے نہیں ڈالتے؟ سب گھر میں رکھے رہتے؟ جتنی بے کام کی چیزیں گھر میں تو نہیں رکھتے، کہاں ڈال دیتے؟ کچرے خانے میں۔ حتیٰ کہ آپ کا آدمی مر جاتا ہے تو صرف کچرے خانے میں ڈال دیتے ہو، قبرستان ہے۔ بیوی کام کی نہ رہی اسے کچرے خانے میں ڈالتے ہیں، شوہر کام نہ رہے اسے کچرے خانے میں ڈالتے ہیں، اس کا نام قبر ہے؟ نہیں ڈالتے، گھر میں نہیں رکھتے تو جا کے۔ سب سے کام والی چیز کو بھی بے کام کی جگہ ڈال دیتے، یہ تو معمولی چیز ہے اسے ڈالتے ہیں۔ آپ بھی اگر ان کے کام کے نہ رہے، جس کام کے لیے آپ کو انہوں نے پیدا کیا اس کام کے نہ رہیں گے تو وہ بھی کچرے خانے میں ڈالیں گے۔ وہ کچرا خانہ کون سا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اللہ اسے ہم آپ کو بچائے گا۔ اگر ہم آپ اس کام کے نہیں رہے تو وہ سوچ رہا ہے کہ سب کام کے ہیں اور سب کام میں لگے ہیں، جس کام سے مجھے پیدا کیا تھا لگتا ہے میں اس کام میں، بس پاک ہے تیری ذات، مجھے اس کچرے خانے سے بچا لینا، فقنا عذاب النار، بس مجھے جہنم اس کی ناراضگی کی جگہ ہے، جہنم بے کام کے لوگوں کی جگہ ہے،
जहन्नम बेकार लोगों की। काम वाली चीज कहाँ लगाई जाती है जी? देखो ना कहाँ लगाया है, कलम कहाँ लगाया, वो कलम काम का है ना, कहाँ लगाया, कलेजे से लगाया। ये खराब हो जाएगा तो हटा देगा कचरे, और जो काम वाला है उसे कहाँ लगाया, दिल के पास, वो यहाँ लगा के रखा है। वो काम वाला है। अगर काम के हो, जिस मकसद से पैदा किया है, तो अपने दरबार में सजा कर रखे, अपना दरबारी बना के रखे, अपने दोस्तों की, अपने महबूब मुकर्रब बारगाह बंदों की मजलिस में लगा कर रखे। अल्लाह हमें आपको इस काम से बना दे और हमारा मकाम वहां पर जी। काम वाले जाओ, और काम वाले कब बनोगे, जब जिस काम के लिए उसने पैदा किया है उस काम के जी। पंखा जिस काम का है कर रहा है तो कैसा सजा कर लगाया गया, एयर कंडीशन काम कर रहा है तो कैसा कमरे में लगा के रखा गया। आप भी अगर उसके काम के हो जाओगे तो इंशाअल्लाह उसके हज़रत क़ुद्स में, उसकी बारगाह जल्ल अला में आपको कौन सा मकाम मिलेगा भी नहीं जानते।